اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اولیاء کرام رمضان المبارک کے کس قدردان تھے۔ آج کے اس قدر ناشاد صحت میں جب لوگ عموماً اپنے ذات و مفاد کے گنبد میں بند نظر آتے ہیں اور اپنے سوا کسی اور کی طرف دیکھنے کی بھی کسی کو فرصت نہیں، اس سب کے باوجود عوام کس طرح اولیاء کرام کے حالات اور واقعات شوق و جذبے سے پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور دور دراز کا سفر کر کے اولیاء کرام کے قدموں میں حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں۔ آج کی نئی نسل کی کردار سازی میں اولیاء کے حالات کے رہنمائی کی جس قدر ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، شاید اس سے قبل اتنی نہ تھی۔ اولیاء وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا ہر لمحہ ایک پیغام اور زندگی گزارنے کا لکھا سکھا جاتا ہے۔ آئیے اولیاء کرام کی زندگی میں رمضان اور روزے کو کیا حیثیت حاصل تھی اور وہ اس کی کس طرح قدر و منزلت کیا کرتے تھے، مختصراً انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے تقوی و طہارت اور بزرگی کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سیدنا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل وقت ذکر میں صرف ہوتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کا آپ کے ہاں خصوصی اہتمام تھا۔ اس مقدس ماہ میں آپ جنگل سے گھاس کاٹ کر فروخت کیا کرتے، اس سے حاصل ہونے والی رقم خیرات کر کے پوری شب مصروف عبادت رہتے، اور آپ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے اما وقت سیلاب اشک رواں ہو، اس کو بھلا کیوں کر نیند آ سکتی ہے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ ان مقدس لمحات میں ذکر و عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چہرے کو چھپا کر فرماتے کہ مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز میرے منہ پر نہ دے مارے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نوجوانی میں تمام مال و زر راہ خدا میں خیرات کر کے فکر آخرت میں مشغول رہے، ہر وقت دریا داری کرتے رہتے۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ اکثر روزے سے ہوتے۔ ایک مرتبہ افطاری کے لیے مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، خادم سے فرمایا بازار سے افطاری کے لیے مچھلی لے آؤ۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور افطاری کے وقت مچھلی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے کھانے سے انکار فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دریا جاری کرنے لگے، اے الخدا، میں نے غلطی کی کہ دنیاوی نعمتوں کی طرف دھیان دیا۔ حضرت فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ ساری رات یاد الہی
اور عبادت میں گزار دیتے۔ آپ رحمتullah علیہ فرماتے، جب رات ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ مجھے حقیقی خلوت نصیب ہوتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے غمناک ہوتا ہوں۔ اور یہ آپ رحمتullah علیہ کا صرف رمضان المبارک کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا معمول تھا۔ حضرت ذو النورین مصری رحمتullah علیہ، آپ رحمتullah علیہ نماز کی نیت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عرض کرتے، اے اللہ، تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سے پاؤں لاؤں اور کون سی آنکھوں سے قبلے کی جانب نظر کروں اور کس زبان سے تیری تعریف کروں اور تیرا نام لوں۔ اس کے بعد نیت باندھ لیتے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ مجھے جن مصائب کا سامنا ہے وہ تیرے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن محشر میں اپنی بدعمالیوں سے جو اذیت پہنچے گی اس کا اظہار کس سے کروں؟ لہذا مجھے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما۔ رمضان المبارک میں ان کیفیات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ مسلسل 10 سال تک آپ کو لذیذ کھانوں کی طلب رہی لیکن نہیں کھائے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے صحت مجاہدوں کے بعد عید کی شب جب نفس نے بہت تقاضا کیا کہ آج لذیذ غذا ملنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا، اگر 2 رکعات میں مکمل قرآن ختم کر لے تو میں یہ تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ نفس نے آپ کی یہ شرط منظور کر لی، اور قرآن ختم کرنے کے بعد جب آپ لذیذ کھانے لے کر آئے تو پہلا ہی لقمہ اٹھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت معروف کرہی رحمتullah علیہ، اولیاء کرام میں آپ کا مقام نہایت بلند ہے۔ آپ رحمتullah علیہ کی تعلیمات بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے مشعل راہ۔ آپ رحمتullah علیہ کی زندگی عبادت الہی اور لوگوں کی غم گساری اور خدمت خلق سے معمور تھی۔ رمضان المبارک میں یہ خدمت قابل دید تھی۔ یتیم اور بے آسرا بچوں کی مدد کرنا آپ بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ سے روایت ہے کہ عید کے دن میں نے آپ کو کھجوریں چنتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، یہ سامنے والا یتیم بچہ ہے، اس لیے اداس ہے کہ اس کے پاس عید کے لیے نیا لباس نہیں، لہذا میں کھجوریں چن کر فروخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے نئے کپڑے فراہم ہو سکیں۔ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ بہشتی پانی پلانے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ نفلی روزے سے ہونے کے باوجود آپ رحمتullah علیہ نے پانی پی لیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ رحمتullah علیہ کا تو روزہ تھا، فرمایا کہ میں نے بہشتی کی دعا پر پانی پی لیا۔ جب آپ رحمتullah علیہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمتullah علیہ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تقوی
اور بحشتی کی دعا سے میری مغفرت فرما دی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کی عمر سے اپنے ماموں محمد بن سمار رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مشغول عبادت رہنے لگے اور 7 سال کی عمر سے روزہ رکھنے کی عادت اختیار کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معمول بنا لیا کہ دن بھر روزے کے بعد شام کو 4.5 تولہ وزن کے برابر جو کہ 2 ٹکیاں کھا لیتے۔ آپ فرماتے کہ بھوکا رہنے سے عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے اور ایسے شخص کو ابلیس دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رمضان المبارک میں نہایت ہی قلیل مقدار میں کھاتے اور شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ پوری رات نہ لیٹتے اور نہ سہارا لگاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک پرندہ پکڑ کر لوگوں کو جنت میں لے جا رہا ہے، اور مجھے حیرت ہوئی تو ندا آئی کہ یہ پرندہ دنیاوی تقویٰ ہے جو آج اہل تقویٰ اس کے طفیل جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا تمام اثاثہ صدقہ کر دیا اور مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا حقیقی فیض عطا فرمائے۔ ویور، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔